محترم حضرات، یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، روسیوں نے اسے شراب خانہ بنا دیا تھا، بعد میں چل کر اسے صاف صفائی کر کے اب اس کو مسجد بنا دی گئی۔ آج میں آپ حضرات کو شاہ زندہ صحابی رسول حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، یہ وہ ہستی ہے جو خاندان مصطفیٰ کے شہزادے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت کیا کرتے تھے، اور آپ کو شاہ زندہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے مزار پر لکھا ہوا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، آپ ہرگز مردہ شمار نہ کریں ان لوگوں کو جو قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں۔ یعنی آپ کو شاہ زندہ یہ نام اتنا مشہور ہے کہ پورے ازبکستان میں آپ کہیں بھی کھڑے ہو کر کسی ٹیکسی والے کو آپ یہ کہیں گے کہ مجھے شاہ زندہ کمپلیکس پر جانا ہے، تو وہ سیدھا آپ کو جو ہے حضرت کی بارگاہ میں لا کر پہنچا دے گا۔ اور اس کی وجہ ایک وہاں کے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ اکثر پریشان حال لوگ، غم زدہ لوگ جب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، دل سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، تو اکثروں نے بتایا کہ خواب میں آپ نے جو ہے ان لوگوں کی رہبری کی، ان کی اس پریشانی کا حل بتلایا، اسی لیے ہر کوئی پورے ازبکستان میں، حالانکہ آپ سمرقند میں ہے، ہر کوئی آپ کو شاہ زندہ کے نام سے جانتا ہے۔ کیوں نہ ہو بزرگوں، یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے اپنے پیارے اور عزیز وطن مدینہ منورہ کو چھوڑ کر میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کے خاطر اتنا لمبا سفر کیا۔ وسط ایشیا کے یہ شہنشاہ ہے، وسط ایشیا کے یہ شہنشاہ ہے۔ ایک وقت تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں رہنے والے تھے، پھر ایک وقت وہ آیا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا، تو قبر کے اندر اترنے والے صحابی یہی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے۔ جب جو ہے کام مکمل ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے باہر آ گئے، اور آخر تک قبر اطہر میں یہی جو ہے حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ عنہ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم اطہر سے اس دنیا میں، اس دار فانی میں سب سے آخر میں جدا ہونے والے اگر کوئی ہستی ہے تو حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ عنہ ہے۔ بزرگوں، آپ کی ہم کیا تعریف کریں، آپ نے اپنی زندگی کو جو ہے امت کے لیے وقف کر دیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت مفتی عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ آپ کے بارے میں میں نے دیکھا کہ جب حضرت کی بارگاہ میں یہ پہنچے تو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں، یہ تو آخری ویڈیو کا آخری حصہ، یعنی آپ کے آخری حصے کا یہ ویڈیو ہے، تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے کوئی بچھڑا ہوا بیٹا اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ کر کچھ باتیں کرتا ہے، اس طرح آپ کئی دیر تک جو ہے یہاں پر مراقب رہے۔ کیوں نہ ہو بزرگوں، ہم تو کیا، کئی ممالک کے لوگ، اتنی بھیڑ آپ کے یہاں پر موجود ہوتی ہے کہ ہمیں جانا مشکل ہو گیا، ہمیں آپ کی بارگاہ میں حاضری دینا مشکل ہو گیا، اتنی عقیدت کے ساتھ لوگوں کا ہجوم آپ کے پاس امنڈ پڑا ہے۔ یہ آپ کی برکتیں ہیں، اور جو ہے اتنا عالی شان عمارتیں یہاں پر بنی ہوئی ہے جو 1000 سال گزرنے کے باوجود جو ہے اب تک کچھ بھی نہیں ہوا، جیسے کا ویسا ہی آپ کو ملے گا۔ اور آپ کے یہاں پر ایک پیغام بھی لکھا ہوا ہے جانے والے لوگوں کے لیے، وہ پیغام
یہ لکھا ہے دروازے پر، نماز جلدی ادا کر لو قضا ہونے سے پہلے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات لکھی ہوئی ہے، نماز جلدی ادا کر لو قضا ہونے سے پہلے، توبہ میں جلدی کرو موت سے پہلے۔ اللہ اکبر، آپ کا یہ پیغام پوری امت کے لیے ہے، یہ پیغام جو ہے پوری امت کے لیے ہے۔ اور اسی طرح آپ اللہ کے راستے میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے آپ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اسی لیے آپ کو شاہ زندہ کے نام سے پورا ازبکستان یاد کرتا ہے۔ بزرگوں، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہستی زانو ادب ہو کر مراقبہ کیا کرتے تھے، دیر تک ہمیشہ آپ کے پاس وہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے وقت کے بزرگ ہیں، وہ بھی جب آپ کی بارگاہ میں آتے تو آپ کی زبان سے آواز نہیں نکلتی تھی، اتنا ادب سے مراقبے میں بیٹھ جاتے، بہت دیر تک بیٹھتے، باہر نکلتے، اس کے بعد کہتے لوگوں جتنا میں امید لے کر آیا تھا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بارگاہ سے عطا فرما دیا، ایسی یہ مبارک بارگاہ ہے۔ بزرگ آپ سوچئے تو صحیح، مدینہ منورہ جیسا پیارا اور عزیز شہر چھوڑ کر آپ نے اتنا لمبا سفر کیا، آخر کس لیے؟ اسی لیے کہ جو دین آقا علیہ الصلاۃ والسلام آپ تک پہنچا کر گئے ہیں، جو امانت تھی، اس امانت کو ہم تک پہنچانے کے لیے آپ تشریف لائے۔ آپ کی قربانی کا اثر کہ یہاں پر امام بخاری آپ کو ملیں گے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ملیں گے۔ بہرحال آپ کی